اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، انوار القرآن ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اور آج ہم پہنچے ہیں رزق حلال۔ فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراخی اور آسائش کے اسباب کی فراوانی کے بعد کی حالت کا ذکر فرمایا کہ ایسے میں انسان خود فریبی کا شکار ہو کر کفران نعمت پر اتر آتا ہے اور اس کو حلال و حرام کا امتیاز ہی نہیں رہتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ النحل 116 آیت میں، بس اللہ نے جو تم کو حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے اسے کھاؤ، اور اگر تم اسی کے عبادت گار ہو تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ خوراک کے انسانی اخلاق و کردار پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اور تعلیمات نبوی میں ان گنت مرتبہ رزق حلال کی طلب اور حلال اشیاء کے کھانے پینے کا حکم ہے۔ احکام حلال و حرام میں من پسندی کی سزا۔ اس حکم کے ساتھ ہی دوسری آیت میں حرام اشیاء کا ذکر ہے اور حکم دیا ہے کہ اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق اشیاء کی حلت و حرمت کے متعلق رائے قائم نہ کیا کریں، کیونکہ بنی اسرائیل میں سے یہود نے حرام اور حلال کے لیے از خود معیار قائم کیا تو ہم نے ان کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دیا، مگر ان میں سے جو لوگ تائب ہو گئے یا جنہوں نے آئندہ ادوار میں برائی سرزد ہو جانے کے بعد توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مغفرت اور رحمت کا معاملہ کیا۔ تو یہ حضرات گرامی رزق حلال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ فرمایا ہے، اور یہ تو قرآن پاک ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جتنی بھی ہیں اس کے فیور میں، وہ بھی آپ اگر مطالعہ کر لیں حدیث کا تو آپ کو اور بھی زیادہ لیڈ ملے گی کہ آپ نے رزق کے حلال کھانا ہے اور حرام کے نزدیک بھی نہیں جانا، کیونکہ رزق حرام وہ رزق نہیں ہے بلکہ وہ ایک قسم کی بہت بڑی سزا ہے اس بندے کے لیے، وہ جو اس کو رزق سمجھ لے۔ رزق وہی ہے جو حلال طریقے سے آپ نے کمایا، اپنے بچوں کو کھلایا، اپنے والدین کی خدمت کی، تو وہ جو ہے وہ تو ہوا جناب رزق حلال۔ اور جو رزق حرام آپ نے کسی سے چوری کی، آپ نے رشوت لی، آپ نے کوئی بھی ایسا کام کیا جس کا معاوضہ وہ بندہ نہیں دے سکتا تھا، وہ بیچارہ پریشان ہو گیا آپ کی وجہ سے، چاہے آپ پولیس میں ہیں۔ اب دیکھیں پولیس کا اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ یا پٹواری کا ذکر کیا جاتا ہے، پولیس کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ محکمے ہیں جو لوگوں نے جا کے وہاں پہ اپنے کام کروانے ہوتے ہیں، جائز کام۔ آپ نے ویریفیکیشن کروانی ہے، آپ نے کوئی ایسی کام کرنا ہے، آپ نے ٹرانسفر کروانی ہے جائیداد اپنے نام پہ، تو ابھی پٹواری کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آپ سے اس کا معاوضہ جو ہے وہ لاکھوں میں طلب کرے، بلکہ جو فیس ہے اس کی لیگل اگر وہ لیتا ہے تو وہ اس کا رزق حلال ہے۔ لیکن اگر وہ اتنی لمبی چوڑی رقم بنا دیتا ہے کہ جناب یہ فلاں جگہ پہ دینے ہیں، فلاں کرنا ہے، وہ بالکل ایسا ناپ تول کر کے آپ کو بتائے گا کہ آپ کہیں گے یار یہ واقعی بیچارہ بڑا پریشان ہے۔ اسی طرح پولیس والے ہیں، وہ بھی اسی طرح کی من گھڑت باتیں اپنی طرف سے بنا کے پیش کرتے ہیں، اور سادہ لوگ جو ہیں وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہوتا اور یہ لوگ جناب ان سے رشوت مانگ رہے ہوتے۔ تو اس لیے رزق حلال پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ان کے پاس ایک پولیس والا آتا تھا، تو وہ ان کو خدمت کرنے لگا، تو آپ یا کوئی بھی ایسی شخصیت تھی، کوئی بھی بندہ تھا، تو وہ ان کی خدمت کرنے لگا
تو آپ نے اس کے پیسے یا جو بھی اس نے خدمت کی تھی اس کو واپس کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہ جو تو نے مجھے دیے ہیں یہ کسی کا حق مار کے آپ نے مجھے دیے ہیں۔ اب دیکھیں وہ تو صاحب حکمت لوگ تھے، صاحب نظر لوگ تھے، تو انہوں نے اس کو انکار کر دیا۔ اس نے بولا ویسے آپ میرے پاس آئیں، بیٹھیں، ہدایت اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہتا ہے تو آپ یہ کام میرے پاس آنے کی وجہ سے ہی چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ نے الراشی والمرشی کلاہما فی النار پہ نہیں عمل کرنا تو اللہ والے لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کا دل نرم ہوگا اور آپ یہ کام چھوڑ دیں گے۔ تو حرام سے بچنا ہے، حضرات اکرامی صوفی سفر کا پیغام ہے، حرام سے بچنا ہے اور حلال کو ترجیح دینی ہے۔ حلال جو ہے وہ ہمیشہ بڑھتا ہے اور حرام جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ تو رزق کے بارے میں تو یہی ہے رزق حلال، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کھانے کی، کمانے کی اور بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر رزق حلال آتا ہے تو اس کا رزق حلال کا حق ہے کہ آپ حقداروں تک وہ پہنچائیں۔ حقدار کون کون ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی بہن بھائی مجبور ہے، آپ جانتے ہیں اس کو کہ بھئی وہ بہت مجبور ہے، تو آپ اس کو خفیہ طریقے سے اس کی مدد کریں۔ تو یہ ہے جناب آج کا ٹاپک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ توفیق کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔